تو میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے نوجوان رہنما اور یوتھ اسکالر اور الحمدللہ نوجوانوں کے معاشرے میں نوجوانوں کی تربیت کرنے والے، ان کی صبح بھی کسی سکول میں ملے گی، ان کی دوپہر بھی کسی کالج میں درس اور لیکچر دیتے ہوئے ملے گی، یہ کسی یونیورسٹی میں آپ کو ملیں گے، وہاں کے نوجوانوں کو نشے کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوں گے، یہ شام کو کسی جگہ پر کارنر میٹنگز کر کے نوجوانوں کو ان کے مقاصد اور ان کے اہداف سے آگاہ کر رہے ہوں گے۔ میری مراد ہے برادر محترم جناب عدیل عامر صاحب تشریف لاتے ہیں، مسلم یوتھ لیگ پاکستان کے صدر محترم جناب عدیل عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آئی آپ کی طرف سے؟ کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ میں سے وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں جو راولپنڈی شہر کے، راولپنڈی ضلع کے رہنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، نیچے کریں۔ ابھی آپ میں سے وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے؟ جی، جن کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے، ٹھیک ہے، نیچے کریں۔ آپ میں سے وہ جنہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر ووٹ کاسٹ کیا تھا؟ جی، جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، تھوڑے ہیں لوگ، چلیں نیچے کریں۔ اچھا جی، آپ میں سے وہ ساتھی جن کو اپنے بلڈ گروپ کا علم ہے، جن کو اپنے بلڈ گروپ کا علم ہے کہ جی میرا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے، او نیگیٹو ہے، بی نیگیٹو ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، نیچے کریں۔ اچھا جی، آپ میں سے وہ جنہوں نے کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، جنہوں نے کبھی بلڈ دیا ہے؟ ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی، آپ میں سے وہ جنہوں نے 10 مرتبہ سے زیادہ بلڈ دیا ہے، کوئی ہے ایسا؟ 1 2 3 4 5 تقریباً 7 8 لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، نیچے کر لیں۔ آپ میں سے وہ جنہوں نے کبھی کوئی اسکاؤٹ کیمپ کیا ہے؟ جی، کدھر کیا آپ نے؟ مری میں۔ جی، آپ نے مری میں، ٹھیک۔ آپ میں سے کبھی کسی نے ریسکیو کی ٹریننگ حاصل کی ہو؟ جی، ریسکیو کی ٹریننگ، جی کدھر سے؟ راولہ کوٹ سے۔ جی، آپ نے؟ جی، منسرا سے۔ جی، فرسٹ ایڈ کی ورکشاپ ہے، فائر سیفٹی کی ورکشاپ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کورس ہے، ریسکیو کا کورس، کوئی ریسکیو کی ٹریننگ آپ میں سے کس کس نے حاصل کی ہے؟ ٹھیک ہے، نیچے کریں، شاباش۔ آپ میں سے وہ جو کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں، اسپورٹس مین ہیں سارے ہیں، جو فٹ بال کھیلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نیچے کریں۔ اچھا جی، یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ سے پوچھے اپنی بات کے آغاز کے اندر، ان کا مقصد ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے کچھ بیان کروں گا۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملک پاکستان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تقریباً 75 سال گزر گئے اس ملک کو بنے اور حاصل ہوئے، لاکھوں قربانیاں دینا پڑیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ تقریباً 16 لاکھ سے زائد لوگ صرف ہجرت کے دوران شہید کر دیے گئے۔ تو یہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمیں اس ملک پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمیں اپنے دل کے اندر اس ملک کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہمیں اخلاص کے ساتھ اس ملک کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے
کہ ہمارے ملک کے اندر آج اس ملک کا اور اس ملک کی عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے آپ چہروں کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ان کے اعداد و شمار کو گن کے دیکھ لیں، تقریباً 250 خاندان آپ کو ملیں گے جو اس ملک کے اوپر حکمران ہیں، جو آپ کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جو آپ کے وزراء ہیں، تقریباً 250 خاندان، اور یہ ملک کا استحصال کرنے والے، ملک کی عوام کا استحصال کرنے والے آج ہمیں ملک کے اندر نظر آتے ہیں۔ چہرے نہیں بدلتے، پارٹیاں بدلتی ہیں، انتخابی نشان بدلتے ہیں، پینا فلیکس کے اوپر رنگ بدلتے ہیں جھنڈوں کے، چہرے نہیں بدلتے۔ پہلے باپ تھا، پھر بعد میں بیٹا اور بیٹی ہے، ساتھ باقی خاندان کے لوگ ہیں۔ ایک عام شہری کو جو اپنے دل کے اندر درد بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا ہے، اس کے لیے آج کتنی جگہ ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ آج وہ نوجوان جو اس ملک پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالنے والا ہو سکتا ہے، لیکن شاید کہ اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ آج یہی پارٹی کی ٹکٹ خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے، اور پھر الیکشن کے دنوں کے اندر یہ آپ کے گلی محلوں کے اندر آئیں گے، اور وہاں پہ اشتہاری مہم جو ہے چلائی جائے گی، اور وہاں پہ بھی لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اور اس انداز سے ووٹ کو خرید کر حاصل کر کے وہ ایک کرسی کے اوپر براجمان ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ اور پھر آخر کے اندر نتیجہ کیا ہے کہ انہی عوام کا، انہی نوجوانوں کا استحصال آج پاکستان کے معاملات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کا نوجوان ہمیں مایوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ ہمیں پریشان دکھائی دیتا ہے، اور اس پریشانی اور مایوسی کے نتیجے کے اندر آپ رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں 2022 اور یہ 2023 کے 5-6 مہینے تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگ جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو۔ آج ہم ملک بھر کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر، یوتھ کے اندر، ہم مسلم یوتھ لیگ کے نام سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ میرے سے پہلے رانا اشفاق صاحب نے ماشاءاللہ مفصل گفتگو کی ہے، اور آپ کے ذہنوں کو، آپ کے دلوں کی کھڑکیوں کو کھولنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مسلم یوتھ لیگ کے جو کرنے والے کام ہیں اور ہمارا مقصد اور ویژن اور سوچ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم پاکستان کے اندر، پاکستان کی جو 65 سے 70% آبادی نوجوانوں کی ہے، ہم اس نوجوان کو جو پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھال سکتا ہے، ہم اس یوتھ کو جو اس پاکستان کا مستقبل ہے، ہم اس کو اس مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہ شعر بھی سنا ہوگا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، مایوسی سے، نا امیدی سے، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ تو مسلم یوتھ لیگ کا یہ ویژن ہے، یہ سوچ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایسی یوتھ تیار کریں، ہم ایسے نوجوان تیار کریں جو باہمت ہوں، جو جرت والے ہوں، جو بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں، وہ دلیری کے ساتھ میدانوں کے اندر کھڑے ہونے والے ہوں۔ آج ہم پاکستان کے اندر ایسا نوجوان، ایسی یوتھ تیار کرنا چاہتے ہیں جو آزادانہ اپنے فیصلے کرنے کی سوچ رکھتی ہو۔ آج ملک کے اندر یہ جو غلامی کی سی کیفیت بنی ہوئی ہے، آج ہم نے آزادی کی جنگ جو ہے وہ اس ملک کے اندر لڑنی ہے۔ ہم نے اپنی آزادی کے لیے اس ملک کے اندر کھڑے ہونا ہے، کردار ادا کرنا ہے۔ آج ہم نے تربیت اس انداز سے اپنی کرنی ہے کہ ہم ملک کے اندر انتشار و افتراق کی سیاست سے نکل کر ہم ملک کے اندر مثبت کردار ادا کریں گے۔ تو ہم ملک پاکستان کے اندر
ہم ایسی یوتھ، ہم ایسے نوجوان تیار کرنا چاہتے ہیں جن کی نظر کے اندر اپنے ذاتی مفادات نہ ہو، بلکہ وہ اس ملک پاکستان کے لیے، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا عزم اور جذبہ رکھنے والے ہوں۔ تو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، راولپنڈی کے شہری ہیں، آپ کے کندھوں کے اوپر یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ اپنے اس راولپنڈی ضلع کے لیے، آپ اس راولپنڈی ضلع کے مستقبل کے لیے، آپ اپنے اس ضلع راولپنڈی کے کل کے لیے آج کھڑے ہو جائیں اور کردار ادا کریں۔ آپ کے پاس یہ ایک خوبصورت پلیٹ فارم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی شکل کے اندر، مسلم یوتھ لیگ کی شکل کے اندر آپ کے پاس قائدین، آپ کے پاس لیڈرز ایسے موجود ہیں جو پہاڑوں کی طرح کے بلند اور مضبوط حوصلے رکھنے والے اور جذبہ رکھنے والے اور لوگوں کے کام آنے کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے والے آپ کے پاس، آپ کے ضلع کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے قدم کے ساتھ قدم ملائیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیے، شانہ بشانہ کھڑے ہوئیے، ہم آگے بڑھیں، اس ملک پاکستان کے لیے کردار ادا کریں۔ ہم مسلم یوتھ لیگ کی طرف سے ملک بھر کے اندر مختلف سرگرمیوں میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ ویلفیئر کی خدمت کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہم ملک کے اندر غرباء، مساکین اور اسی طریقے سے ہر ضرورت مند شخص کے گھر تک، دہلیز تک پہنچیں اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ ہم ذاتی مفادات سے، لالچ سے، غرض سے نکل کر ہم خدمت کی سیاست جو ہے اس کو پروان چڑھائیں۔ تو جو 10 رکنی باڈی کمیٹی ہوگی اس کا پہلا کام وہ اپنے علاقے محلے کی سطح پہ خدمت کے کاموں کو فروغ دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم الحمدللہ ملک بھر کے اندر نوجوانوں کے اندر بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کہاں تک کیا جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو دیکھیں، اگر کسی بچے کو بلڈ چاہیے تو کون دے گا؟ اگر کسی بچے کو بلڈ چاہیے تو کون دے گا؟ نوجوان۔ اگر کسی بزرگ کو بلڈ چاہیے تو کون دے گا؟ نوجوان۔ اگر روڈ کے اوپر حادثہ ہو جائے، اگر گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، اگر گھر کے اندر کسی خاتون کا کوئی ایسا کیس آ جائے، تو کتنے ہی ایسے مسائل کہ اس وقت رشتہ دار، قریبی جو لوگ ہیں وہ ہسپتالوں کے اندر بیچارے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بلڈ نہیں ملتا۔ تو ہم محلوں کی سطح پہ ہم ریکارڈ مرتب کریں، نوجوانوں کی فہرستیں تشکیل دیں اور فہرستیں بنا کے ہم لوگوں کے بلڈ گروپ کا ڈیٹا جمع کریں اور ہم نوجوانوں کو اس بات کے اوپر تیار کریں کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ایک بلڈ کی بوتل دینے سے، ایک بلڈ بینک ڈونیٹ کرنے سے اگر کسی ایک مریض کی جان بچ جاتی ہے تو آپ پوری انسانیت کی جان بچانے کے اجر اور ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو ہم بلڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے علاقے محلے کی سطح پہ بلڈ ڈونیشن کی سوسائٹیز، کمیٹیز کے اندر جو ہے یہ کام شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مسلم یوتھ لیگ کی طرف سے ہم اضلاع کی سطح پہ، حلقوں کی سطح پہ سپورٹس کے ٹورنامنٹ، کرکٹ کے، فٹ بال کے، بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اور نوجوانوں کے اندر کھیلوں کے فروغ کے لیے، کیونکہ آج ہمارا نوجوان وہ نشے کے اندر مبتلا ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہمیں سکرین کے نشے کے اندر مبتلا نظر آتا ہے۔ آج گھر والے، والدین بھی اپنے بچوں سے کہیں نہ کہیں پریشان نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس لائن کے اوپر جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ تو نوجوانوں کے اندر ہم کھیلوں کے فروغ کے لیے، صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہم ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، مختلف ہم جو ہے وہ میچز کرواتے ہیں، مختلف سپورٹس کے جو ہے وہ پروگرامات تشکیل دیے جاتے ہیں۔ ابھی یہ گرمی کا سیزن ہے، گرمی کا موسم چل رہا ہے، تو ہم نے الحمدللہ مختلف اضلاع کے اندر تیراکی کے کورس کروائے ہیں، جس کے اندر سینکڑوں نوجوانوں نے حصہ لیا اور انہوں نے تیراکی جو ہے وہ سیکھی ہے۔ تو آپ بھی اپنے علاقوں کی سطح پہ مختلف سپورٹس کے، صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے آپ مختلف یہ پروگرامات مسلم یوتھ لیگ کی طرف سے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نوجوانوں کو ملک کا باوقار شہری بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو یہ صلاحیت دینا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہاں پہ ہمارا نوجوان ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہ رہے، بلکہ وہ وہاں پہ کردار ادا کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہاں پہ مریض کی جان کیسے بچانی ہے ریسکیو کے یا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے تو ہر نوجوان کو اس کی ٹریننگ اور تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم باقاعدہ فرسٹ ایڈ کی ورکشاپ کرواتے ہیں، ہم ریسکیو کے کورس کرواتے ہیں، ہم نوجوانوں کو یہ چیز سکھلاتے ہیں کہ آپ کسی مریض کی جان کیسے بچا سکتے ہیں۔ گھر کے اندر کسی فرد کو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے تو
آپ اس فرد کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کہیں پہ آگ لگ جائے تو وہاں پہ اس آگ کے اوپر کیسے قابو پانا ہے. ہم فائر سیفٹی کی ورکشاپ کرواتے ہیں. تو میں آپ سب نوجوانوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ سب ان ورکشاپس کو کروائیں, کریں. اپنے تعلیمی اداروں کے اندر جو پڑھنے والے ہیں وہ تعلیمی اداروں کے اندر کروائیں. آپ اپنے محلوں کی سطح پہ کروانا چاہیں آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے علاقے کی سطح پہ آ کے یہ ریسکیو کے, فرسٹ ایڈ کے, فائر سیفٹی کے یہ سارے کورس, یہ ورکشاپس جو ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ باقاعدہ سکھائیں گے بھی, سمجھائیں گے بھی اور آپ کو باوقار شہری بنائیں گے بھی. تو اسی طریقے سے مختلف پروگرامات کا سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے. جیسے آج یہ یوتھ کنونشن رکھا گیا, اسی طریقے سے سیمینارز اور کنونشنز کے پروگرامات ہمارے مختلف اضلاع کے اندر مختلف ایجنڈے کے اوپر جو ہے یہ پروگرامات کا سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے آج نوجوانوں کے اندر بے روزگاری کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو ہم الحمدللہ مسلم یوتھ لیگ کی طرف سے یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نوجوانوں کو سکلز جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, آپ فری لانسنگ ہے, آپ اسی طریقے سے گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. یہ مختلف سکلز ہیں جن کو آپ سیکھ کر آپ آن لائن جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. آپ اپنی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم نوجوانوں کی اندر یوتھ امپاورمنٹ کے لیے یہ مختلف کورسز, ورکشاپس, یہ لیکچرز جو ہے یہ کرواتے ہیں تاکہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنے قدموں کے اوپر خود کھڑا ہو سکے. تو اسی انداز کے اندر مسلم یوتھ لیگ اس ویژن کے ساتھ, اس مقصد کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے اس ملک پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی جو کلچر ہے اس کو تبدیل کرنا ہے, اس کو بدل کے رکھ دینا ہے. اور یہاں پہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بننے والا یہ ملک, یہاں پہ لا الہ الا اللہ کے نظام کو جو ہے وہ لے کر آنا ہے. تو نوجوانوں کو متحرک کرنا ہے, نوجوانوں کو منظم کرنا ہے, نوجوانوں کی تربیت اور کردار سازی کرنی ہے تاکہ وہ اس ملک پاکستان کے لیے کھڑے ہو سکیں, کردار ادا کر سکیں. تو آپ سب کو اس بات کی دعوت ہے کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. آپ ہمارے ساتھ مل کر راولپنڈی ضلع کی سطح پہ, آپ اپنے محلے علاقے کی سطح پہ شانہ بشانہ چلیں, کردار ادا کریں. دیر تو ہے, اندھیر نہیں ہے. ہم انشاءاللہ وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس ملک پاکستان کے اندر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ خوبصورت ہوگا, روشن ہوگا. ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ خوبصورت ہوگا, خوشحال مستقبل ہوگا. تو آپ سب کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے شانہ بشانہ جو ہے وہ آگے بڑھیں, چلیں, کردار ادا کریں. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. یہ آپ کے سامنے کچھ تعارف رکھا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.